یہ طیب ایردوان ان کی کہانی کیا ہے؟ یہ میں اتنے سالوں سے یہ آ رہے ہیں اور پھر ابھی دوبارہ یہ جیت گئے، تو یعنی دنیا میں ایسا ممکن نظر نہیں آتا. صحیح کہہ رہے. دیکھیں میں نے ایک اپنا ڈاکومنٹری پروگرام بھی شروع کیا TR اردو پہ، مقدر کا سکندر. ہاں مقدر کا سکندر، سکسیسفل لائف آف ایردوان. اس میں میں نے یہی بتایا کہ ایردوان بچپن میں، دیکھیں ایردوان کا بچپن بڑا سخت، بڑے مشکل حالات میں ایردوان نے پرورش پائی ہے. یعنی کھانے پینے جسے کہہ سکتے ہیں کہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا. غریب گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود جو ہے انہوں نے پھر دیکھا ہوگا آپ نے، یہ ترکی میں ایک سکول ہوتے ہیں امام حتیب مدرسے، جیسے ہمارے یہاں مدرسے ہیں نا. ایک ہی فرق میں بتا دوں، پاکستانی جو مدرسے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے، سوائے ایک دو بڑے اچھے مدرسے ہیں جس سے میں بڑا متاثر ہوا ہے. کراچی میں سیلانی والوں کا جو ہے زبردست، وہ IT کا بھی کورس کروا رہے ہیں. وہ ایک ادھر بھی ہے پنجاب میں بھی ہے، وہ چیز زبردست ہے. وہ مجھے انگلش بھی بولتے ہیں وہ بچے، بہت زبردست IT کا کورس کیا. وہ فرق ہے. ترکی میں یہ امام حتیب جو ہے اب مذہبی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، ساتھ ساتھ مذہبی تعلیم آپ کی مجبوری ہے اس اسکول میں پڑھ جب امام حتیب میں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو مجبوری یہ بھی ہے کہ آپ جو باقی اسکولوں میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ نصاب آپ پڑھنے پر مجبور ہیں. اگر آپ وہ نہیں پڑھتے تو آپ کچھ بھی نہیں. تو ایردوان یعنی باقی والے تو مذہبی تعلیم نہیں حاصل کرتے، جو سکول والے بچے ہیں وہ تو صرف اپنے وہ کرتے ہیں. ان کو ڈبل وہ کرنا پڑتا ہے. یعنی دیکھیں کتنا فرق ہے، ان کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. اس لیے امام حتیب سے جو بھی فارغ التحصیل ہوتا ہے وہ زیادہ محنتی، زیادہ قابل ہوتا ہے باقی سکولوں کے لیے. ہاں ایک جو نقصان تھا امام حتیب سے جو ایکچولی یہ سیکولرزم کا جب پرچار پورے زوروں پہ تھا نا، یہ انہوں نے قائم کیا تھا کہ صرف امام حتیب مدرسے جو ہے نا یہ صرف نماز جنازہ، کیونکہ سیکولرزم تھا، مسلمانوں کا نام و نشان آہستہ سے ختم ہو رہا تھا. مسلمان جو مذہبی مسلمانوں اسی ایرا میں یہ قائم ہوا. جب ایردوان کی پیدائشی دور کی بات کریں تو ایردوان کو کہا یا تم کیوں اس میں امام حتیب میں لے رہے، یہاں سے جو بھی گریجویٹ ہوتا ہے اس نے تو مسجد کا امام بننا ہے یا اس نے نماز جنازہ پڑھانی ہے. یعنی اتنا ریلیونٹ رہنا. اور تو نہ تم نے انجینئرنگ کر سکتے ہو، نہ میڈیکل میں جا سکتے ہو، نہ کسی اور یونیورسٹی میں جا سکتے ہو، نہ کچھ اور پڑھ سکتے ہو. تم نے جانا تو صرف یہی کام ہے. لیکن اس نے ساتھ ساتھ اس کو کنٹینیو رکھا، پلس ایک اور اسکول میں جو ہے وہ داخلہ لے لیا. اور پھر جو ہے فارغ مدرسے کمپلیٹ کرنے کے بعد انہوں نے یہ مرمرہ یونیورسٹی سے گریجویشن کی، اور گریجویشن کے بعد انہوں نے سیاست میں قدم رکھتے. یہ ان کی ابتدائی تاریخ. یعنی پیدا کہاں ہوئے؟ پیدا جو ہے یہ ترکی کا استنبول کا جو علاقہ ہے قاسم پاشا، یعنی بے اولو جو جہاں پہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا یہ ہے تقسیم کا علاقہ، بے اولو کا علاقہ، اس علاقے کے بیکورڈ ایریا جو ہوتا ہے نا وہاں پہ قاسم پاشا اس کو کہتے ہیں. وہاں پہ اس کے میری ڈاکومنٹری میں ہے بھی، وہ گھر میں بھی دکھایا ہوا کہ کتنا فرسودہ قسم کا خستہ قسم کا گھر ہے وہاں کھانے پینے کا. تو یعنی یہ ایک بچہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری زبان میں مدرسے سے پڑھا ہے اور غریب گھرانے سے، تو پھر یہ اتنا ایسے کیسے ترکی پہ چھا گیا کہ یار یہی آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہوں. لیکن پھر انہوں نے مرمرہ یونیورسٹی سے جب گریجویشن کر لی تو اس وقت یہ رفاہ پارٹی ہوا کرتے، نجم الدین اربکان کا نام سنا ہوگا. یہ مذہبی جماعتی جیسے ہمارے ہاں جماعت اسلامی ہے. جماعت اسلامی ان کو کوئی زیادہ اقتدار میں نہیں آئی تھی، کوئی 50 سیٹیں اتنی سیٹیں مل جایا کرتی، تیسری بڑی پارٹی، چوتھی بڑی پارٹی ہو جاتی تھی. لیکن اقتدار میں کبھی وزیر اعظم اس وقت تک نہیں بنے تھے. وزیر اعظم بعد میں نجم الدین اربکان بنے. تو یہ اس پارٹی میں شامل، یوتھ ونگ میں علاقے کے چیئرمین بن گئے. وہ وہاں سے انہوں نے پھر وہ آگے بڑھنا شروع کر دیا. اور پھر جب نجم الدین اربکان نے دیکھا یہ لڑکا جو ہے بڑا کام کر رہا ہے، بڑے ہر طرف اس کے چرچے ہو رہے ہیں، میئرشپ کے اور بڑے سینئر سیاستدان تھے اس کے ایردوان کے مقابلے بہت سینئر تھے، بڑے پاپولر تھے. لیکن نجم الدین اربکان نے استنبول کی میئرشپ جسے کہتے ہیں ایک جوا کھیلا اس نے نا. یعنی میں باقی سیاستدانوں کو جو اتنے پڑھے لکھے ہیں سپاہی کے سیاستدانوں ان کو چھوڑ کے نوجوان کو جو ہے وہ استنبول کی میئرشپ دے دی. وہ میئرشپ وہ جیت بھی گئے. اندازہ لگائیں استنبول سے پہلے استنبول جو آپ دیکھ رہے ہیں نا اب استنبول، وہ استنبول نہیں تھا. جیسے کھنڈرات ہمارے کراچی کے بنے ہوئے نا، یہی کھنڈر حالت وہاں کی تھی، استنبول کی تھی. ساتھ میں یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو استنبول شہر کا میئر ہونا بہت بڑی بات ہے. جی ہاں آپ دیکھیں، میں اسی پہ آ رہا ہوں. دیکھیں اس وقت بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں 31 مارچ کو. وہاں کئی ایک وزراء نے
اپنی وزارت چھوڑ کے مستعفی ہو کے میئرشپ کے لیے حصہ لے رہے ہیں. کیوں لے رہے ہیں میئرشپ کے لیے؟ میئرشپ جو ہے ترکی کی تاریخ میں میئرشپ بڑی اہم ہے, یعنی باقی اداروں سے اوپر آتی ہے. آپ کو اتنے اختیارات ہوتے ہیں, ٹیکس جمع کرنا, اس شہر کو بنانا, اس شہر کو اوپر لے کے جانا, آپس میں ایک دوسرے شہروں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے, ریس لگی ہوتی ہے کہ یہ شہر اس میں یہ کمی ہے تو اس کو پورا کرنا ہے. تو ایردوان نے, جسے کہتے ہیں نا کہ لوگ سالوں میں کام کرتے ہیں, ایردوان نے ہفتوں میں وہ کام کر کے دکھا دیا. اور استنبول کو جو دنیا کا جسے کہتے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کا ایک شہر بنا ہوا تھا, اس کے سمندر سے بو آ رہی ہے, پانی کا 2-3 دن پانی نہیں آتا, بجلی نہیں ہے, سارا کچھ نہیں, وہ چینج کر کے اسی عرصے کے دوران چینج کر کے رکھ دیا, وہ دنیا اپنا نام پیدا کر دیا. کتنی دیر کے لیے میئر ہوتے ہیں؟ 5 سال کے لیے. تو 5 سال یہ استنبول کے میئر بنے. میئر ہے, لیکن وہاں پہ ایک پرابلم جو آ گئی ان کے, انہوں نے سیاست میں پھر اس وقت وزارت عظمیٰ کے لیے اس وقت جب آئے کہ انہوں نے میئرشپ کرنے کے بعد انہوں نے ترکی کی جو ہے سیاست ہے, بڑی سیاست ہے, شہر کو چھوڑ کے اس میں آنے کے لیے انہوں نے انتخابات میں حصہ لینا شروع کر دیا. لیکن انہوں نے ایک ایسی نظم پڑھی, ایسے اشعار پڑھے جس کی وجہ سے ان کو 8 ماہ کی قید کی سزا ہو گئی. یعنی میئرشپ سے اترنے کے بعد. ٹھیک ہے. ہاں, وہ میئرشپ, وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کئی دفعہ قید کی سزا ایک ایسی سزا ہوتی ہے آپ کو ہیرو بنا دیتی ہے. وہی چیز اس کے ساتھ ہوا, وہ یہ ہیرو بن گیا. اور یہ اب جب جیل ہی میں تھے تو 2002 میں وہاں پہ ترکی میں الیکشن ہوئے. انہوں نے, ہاں یہ آپ کو بتانا بھول گیا ہوں, یہ پارٹی تھی نجم الدین اربکان کی رفح پارٹی. ان کے آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے. انہوں نے نئی پارٹی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے نام, جسے ہم مختصر آگ پارٹی کہتے ہیں, ایک نہیں کہتے, جو مخالفین ہیں وہ ایک پارٹی کہتے ہیں, لیکن جو جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے حمایتی ہیں وہ اس کو آگ پارٹی کہتے ہیں. تو یہ ایردوان صاحب کی انہوں نے بنیاد, ہاں انہوں نے, ایردوان تھے, عبداللہ گل تھے, باقی ان کے 2-3 ساتھی تھے جنہوں نے یہ بنیاد رکھی. اربکان سے ہٹ کے, اربکان سے اختلافات پیدا ہو. اور یہ دیکھیں واحد پارٹی ہے, اس سے پہلے جتنے بھی پارلیمنٹ سسٹم آتے رہے, پارلیمنٹ میں آتے رہے جماعتیں, کبھی بھی کلی اکثریت حاصل نہیں. وہاں پہ ترکی میں اب دیکھیں 60 سے لے کے 2000 تک جو ہے نا, ہر 6 مہینے بعد حکومتیں تبدیل ہوتی رہیں, ہر 6 مہینے بعد, سال بعد, 2 مہینے بعد حکومتیں, کیونکہ کوalition حکومتیں ہوتی تھیں. ایک پارٹی نے آج اس کے ساتھ سودہ بازی کر لی, اس کے ساتھ سودہ بازی کر لی, حکومتیں ایسے ہی چل رہی تھیں. اور کچھ بھی ملک جو ہوتا ہے تباہ ہو رہا تھا, ملک سیاست. پھر مارشل لا لگ گیا 1980 میں, کنان ایورن مارشل لگا دیا. اس کے بعد جو ہے وہ ترکت ازال ہے. ترکت ازال نے تھوڑا سا کام کیا, جو اچھا کام کیا. انہوں نے ان کی بند اکانومی جو تھی نا, یہ آپ کو پتہ ہوگا پاکستان پھر بھی بہت ایڈوانس تھا ان سے. ترکی ایسا ملک تھا, جیسے آپ نے رشیا دیکھا ہو سوویت یونین کے دور میں, آپ نے ایسٹرن یورپ دیکھا ہو, وہ صرف انہی چیزوں کے کرتے تھے جو وہاں پہ لوکل پیدا ہوتی تھی, باہر سے کچھ بھی نہیں آتا تھا. تو یہ ان کی حالت یہ تھی, کچھ سگریٹ لینا, کچھ لینا, باہر سے کچھ بھی نہیں ہے, بس اپنے وہ بڑے کھٹن جسے کہتے ہیں کہ مشکل حالات میں ترکی زندگی گزر. لیکن ترک ازال نے تھوڑا سا بند اکانومی کی جگہ آزاد منڈی کے ساتھ پہ عمل درآمد شروع کیا. انہوں نے پہلے سٹیپ رکھ دیا تھا اس پہ, یعنی ترکی کو آزادہ نہ وہ دلوا دی. اس کے بعد پھر کوalition ایردوان, وہ تقریباً 5 سال تو بہت اچھے رہے, کامیاب کرتے رہے, بنیاد رکھتی, سلسلہ چلتا رہا. لیکن اس کے بعد پھر پارلیمنٹ سے جو حکومتیں برسے اقتدار آئی, وہ پھر اسی طرح 2 مہینے, 6 مہینے, سال جو ہے وہ بنتی رہیں. اسی طرح سلسلہ ان کی اکانومی تباہ ہوتی رہی. تانسو چیلر جو اکانومی کی پروفیسر تھی, وزیر اعظم بنی تھی, اس کے دور میں سب سے زیادہ نقصان جو پہنچا اکانومی کو پہنچا. راتوں رات ڈالر جو تھا وہ کہاں سے کہاں, 100 سے کہاں, جس چیز کی وہ ماہر تھی اسی کو لے ڈوبی, ترکی کو لے ڈوبی نا اکانومی کے لحاظ سے. تو ہم 2002 میں آ گئے. ہاں 2000 انہوں نے بنیاد رکھ دی تھی کہ جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کی, جس میں عبداللہ گل تھے. لیکن یہ جیل میں ہونے کی وجہ سے یہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے تھے ایردوان, کیونکہ جیل کے سزا کے بعد کچھ عرصہ گزارنا ہوتا ہے. ہاں ہوا یہ ایک پارٹی تو کلی طور پر پہلی دفعہ ترکی میں 40 سال کے بعد کلی اکثریت حاصل کر لی. یہ جیل میں تھے اور پارٹی اکثریت مل گئی. ہاں پارٹی جیت گئی. بنیاد تو انہیں سب کو پتہ تھا کہ یہ چھوٹ جائیں گے, اور بنیاد رکھتی پارٹی برسے اقتدار آ گئی. لیکن یہ وزیر اعظم نہیں بنے. وزیر اعظم جو بنے ان کے رائٹ ہینڈ دستے راست سے عبداللہ گل, وہ وزیر اعظم بن گئے. 6-7 مہینے وہ وزیر اعظم رہے, اور پھر ان کو پارٹی والے اپوزیشن کے ساتھ مل کے انہوں نے آئین میں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کروائی کہ میں ضمنی انتخابات میں حصہ لے کے دوبارہ ہوا. اپوزیشن ان کی بات مان لی, اپوزیشن نے ساتھ دیا. اور ڈیموکریسی میں ایکچولی ہونا بھی یہ چاہیے, ڈیموکریسی میں
اپوزیشن مل کے جو ترمیم کیا تھی؟ ترمیم یہ تھی کہ جو سزا ہے جیل میں رہتا ہے اس کو 6 مہینے کے بعد جو ہے وہ اس کو یہ حاصل ہونا چاہیے، وہ انتخابات میں حصہ لے سکتا ہے۔ تو وہ یہ 6 مہینے والا جو ٹینیور ہے جی وہ ترمیم کے ذریعے ختم کر دیا، ان کو وہ مل گیا۔ یہ پھر انہوں نے ضمنی انتخابات میں حصہ لیا، وہاں سے یہ جیت گئے، پھر یہ وزیر اعظم بن